قرآن میں 100 آیات کم و بیش ختم نبوت کی دلیل ہیں، اور ہم سمجھ لیں کہ عقیدہ کتنا اہم ہوگا۔ مشہور قرآن مجید کی آیت سورہ احزاب کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ خطبہ جمعہ کے اندر آپ یہ آیت سنتے رہتے ہیں۔ اس آیت کا پس منظر کیا ہے وہ تفصیلی بحث ہے، لیکن اس کو میں سمیٹ کے عرض کروں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، یعنی آپ کے جو بیٹے صاحبزادے تھے، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت طیب طاہر رضی اللہ عنہ اجمعین، 3 صاحبزادے بچپن میں فوت ہو گئے۔ انشاءاللہ اہل بیت کا مکمل تعارف آپ کی خدمت میں کل یا پرسوں کی نشست میں عرض کیا جائے گا، وہاں انشاءاللہ ہم تفصیل، مکمل تفصیل سے آپ کے خاندان کو انشاءاللہ ہم ان کا تعارف حاصل کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے آپ کے خاندان سے محبت کی، اہل بیت سے محبت کی، آپ کو پہچاننے کی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، چونکہ بچے آپ کے تینوں بیٹے نابالغ تھے، وہ مرد نہیں تھے۔ رجال رجل کی جمع ہے، رے جیم لام رجل، رجل کہتے ہیں بالغ مرد کو عربی زبان میں۔ تو جو بچہ ہے اسے رجل نہیں کہا جاتا، جو نابالغ بچہ، چھوٹا بچہ فوت ہو جائے وہ مرد نہیں، بچہ ہے۔ تو چونکہ آپ کے اپنے جو نسبی بیٹے تھے صاحبزادے شہزادے، وہ تو بچپن میں فوت ہو گئے، وفات پا گئے۔ اب جتنے باقی امت ہے ان میں سے کوئی امت، کوئی فرد حضور کی سگی اولاد میں، روحانی تو ہے، نبی کا درجہ ماں باپ سے بھی بڑھ کر روحانی رشتہ ہے، سگی اولاد ہے۔ تو فرمایا کہ محمد تو مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، لہذا دوسرے مقام پہ فرمانے سے صورت کے اندر تم کسی کو، حضور حضرت زید کا نام قرآن میں آیا کہ تم کبھی زید ابن محمد نہیں کہو گے۔ صحابہ کرام کیونکہ وہ آپ کے لیے بالغ تھے اور ڈاکٹر تھے، تو صحابہ ان کو زید ابن محمد کہتے تھے، کہ فرمایا نہیں، آج کے بعد زید ابن حارثہ کہو، ان کے اپنے سگے والد کے نام سے پکارو، منہ بولے والد کے نام سے نہیں پکار سکتے۔ تو لہٰذا کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے سگے والد تھے۔ تو حضور تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، سگے والد تو نہیں، لیکن پھر آپ کا رشتہ کیا ہے؟ امت سے نبی کا رشتہ، بلا کے رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ رسول تو 313 سے زیادہ آئے، وہ خاتم النبیین، آپ صرف رسول نہیں ہیں بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے آخری نبی و رسول ہیں۔ یہ خاتم، ختم کا لفظ ہے، قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے، ختامہ مسک، ختم اللہ علی قلوبکم، ختم اللہ علی قلوبہم۔ جہاں بھی قرآن میں جو اس لفظ، اس روٹ سے جو لفظ آئے گا، ختم کا معنی بند کر دینا، ختم کا معنی مکمل کر دینا، ختم کا معنی کسی چیز کو آخر تک پہنچا دینا، ختم کا معنی کسی کام کو کر کے فارغ ہو جانا، ختم کے معنی سیل کے، آپ کو خط لکھتے ہیں، اس خط کو آخر میں سائن کر کے اسٹیمپ لگا کے سیل مہر بند کر دیتے ہیں۔ آپ کوئی میسج لکھتے ہیں، آخر میں سینڈ کا بٹن دبا کے اس کو آپ سینڈ کر دیتے ہیں۔ کسی چیز کا اختتام، کسی چیز کا آغاز نہیں۔ اب یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور بہت سے لوگ جو ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، اس آیت کے لفظ سے امت کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو خاتم کے معنی مہر لگانے کے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی مہر سے نبی بنتے ہیں، معاذ اللہ، یعنی حضور کی جو اطاعت کرے گا وہ نبی بن جائے گا۔ اب سوال یہ ہے، اب اس شبے کا جواب، چونکہ موضوع شبہات کا جواب دینا نہیں، تو صرف بنیادی باتیں عرض کرنا مقصد ہے، لیکن ضمن بیچ میں بات آ گئی تو ہم یہ بات بھی سمجھتے جائیں شاید کی تفسیر میں کہ خاتم النبیین کے معنی اللہ کے آخری نبی کے ہیں۔ یہ مطلب کسی مفسر نے آج تک نہیں کیا کہ حضور کی مہر سے نبی بنتے چلے جائیں گے، جو حضور کی اطاعت کرے گا تو وہ نبی بنا دیا جائے گا۔ اب قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اس آیت کو پیش کرتا ہے۔ روحانی خزائن کے نام سے اس کی کتابوں کا مجموعہ 1906 کے اندر اس نے آخری کی کتاب کا لکھا ہے غلطی کا ازالہ، وہاں بھی اس نے یہ آیت کوٹ کر کے دجل اور دھوکے سے کام لینے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ خاتم النبیین ہے، اس سے مراد مجھے مراد دیا گیا، معاذ اللہ، دعویٰ آگے بڑھ گیا۔ تو یاد رکھیں کہ اس آیت میں اللہ کے آخری نبی مراد ہیں۔ کسی مفسر نے
یہ معنی نہیں کیا کہ نبی بنیں گے، بلکہ نبوت کا اختتام ہو رہا ہے۔ اگر حضور کی اطاعت کرنے سے کوئی نبی بنتا، جیسے کہ انہوں نے نظر سے اس کی غلط معنی بیان کیے، اگر حضور کی اطاعت کرنے سے کوئی نبی بنتا تو ہمارا ایمان ہے سب سے پہلے خلفائے راشدین چاروں کو نبی بنایا جاتا۔ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اجمعین، سب سے پہلے نبی بننے کے یہ چاروں ہستیاں مستحق تھیں، کیونکہ ان سے بڑھ کر کوئی اطاعت کرنے والا نہیں تھا۔ اور پھر اسی طرح اور کوئی بنتا نہ بنتا، ہمارا تو ایمان ہے اہل بیت کی محبت میں مست ہو کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسن و حسین کو حضور کے نواسوں کو بھی نبی بنایا جاتا۔ اگر نبوت ایسی چیز ہوتی کہ ہر ایک کو مل جاتی اور اس سلسلہ جاری ہوتا تو ان سے بڑھ کر اطاعت کرنے والا اور ان سے بڑھ کر محبت کا حقدار کون تھا؟ لیکن چونکہ حضور اللہ کے آخری نبی، آپ نے ایک موقع فرمایا علی تمہاری اور میری مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ موسیٰ کے بھائی ہارون نبی تھے لیکن علی تم نبی نہیں ہو۔ مفہوم حدیث کا ہے۔ تو یہ ایک آیت سورہ احزاب کی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے قرآن مجید کی مشہور آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، بچے کو یاد ہے ترجمہ، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ رحمت للعالمین ہے، کیا مطلب تمام جہان والوں کے لیے آپ کی رحمت عام ہے۔ اب یہاں سوال ہے کہ جب حضور کی رحمت یعنی حضور کی نبوت اور رسالت، جب تمام جہان، آپ آسمانوں کے فرشتوں کے بھی نبی ہیں، آپ زمین کے انسانوں کے بھی نبی ہیں، پرندوں کے بھی نبی ہیں، حشرات الارض کے بھی نبی ہیں، آپ سمندر کی تہ میں موجود جتنی مخلوقات ہیں آپ ان کے بھی نبی ہیں، چیونٹیوں کے بھی نبی ہیں، نظر آنے والی نظر نہ آنے والی ہر مخلوق کے آپ نبی و رسول ہیں، کیونکہ آپ کی رحمت تمام کے لیے ہے۔ تو جب آپ تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہیں تو مجھے بتائیے کہ اگر نیا نبی کوئی آئے گا تو پھر وہ کس کے لیے ہوگا؟ اگر وہ کہے کہ میں ایک فرد کے لیے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اس ایک فرد کے لیے حضور نبی نہیں ہے کہ یہ اس کے لیے بن کر آیا، تو ایسا نہیں ہے۔ جب حضور کی رحمت اور نبوت تمام مخلوقات کے لیے ہے تو پھر آپ آخری نبی ہوں گے تو نبوت اور رحمت سب کے لیے عام ہوگی۔ پھر تیسری قرآن پاک کی آیت کئی جگہوں پر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر فرمایا الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اس آیت کا ترجمہ آسان ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو حضور سے پہلوں پر نازل ہوئی جو وحی، پچھلے انبیاء پر وحی نازل ہوئی، اور اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو حضور پر نازل ہوئی، آپ سے پہلوں پر اور حضور پر، ان تمام نبیوں اور وحی پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ آیت قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے نبیوں کا ذکر کیا، حضور کا بھی ذکر کیا، لیکن پورے قرآن مجید کو آپ پڑھیے الحمد سے والناس تک، ایک مقام پر بھی خالق نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ایمان لاتے ہیں آپ کے بعد والوں پر بھی۔ اب اگر کسی ایک نبی نے بھی آنا ہوتا حضور کے بعد، معاذ اللہ اگر کسی ایک نبی نے بھی آنا ہوتا تو ایک جگہ پر نہیں ہر جگہ پر یہ بات کہی جاتی کہ جو ایمان لاتے ہیں آپ پر بھی، آپ سے پہلوں پر بھی، آپ سے بعد والوں پر بھی، چونکہ قیامت تک کسی نبی کسی مانے کوئی نبی زندہ نہیں تھا تو اللہ عز و جل نے ایک جگہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ جو آپ کے بعد والوں پر بھی ایمان لاتے تو آپ اللہ کے آخری نبی رسول ہیں۔ یہ چند آیات 100 آیات مبارکہ ایسی ہیں جن سے قرآن کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں احادیث مبارکہ۔ احادیث سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں۔ ہم جانتے ہیں اقوال النبی، اعمال النبی، احوال النبی، آپ کے اقوال، افعال، احوال۔ حدیث کی 30 سے زیادہ اقسام ہیں، 30 سے زیادہ اقسام ہیں۔ حدیث مشہور ہے، حدیث صحیح ہے، حدیث غریب ہے، موضوع ہے، حسن ہے، حسن لغیری، حسن لذاتی ہے وغیرہ۔ 30 سے زیادہ حدیث کی اقسام میں سے حدیث کی ایک انتہائی اہم قسم ہے
جس کو حدیث متواتر کہا جاتا ہے۔ یہ تھوڑی سی علمی نوعیت کی خوش بات ہے، ذرا اس کو تھوڑا سا آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیں، تھوڑا سا برداشت کریں، پھر انشاءاللہ آگے کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو انشاءاللہ آپ کی دلچسپی کی بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ اب یہ تو تھوڑا سا خشک موضوع حدیث کے بارے میں علمی نوعیت کی بات ہے، ظاہر ہے کہ اس دنیا کی پہلے ان باتوں کے ساتھ اگر کوئی انٹریکشن نہیں ہے تو پھر یہ باتیں تھوڑا سا ذہن کو غور کر سکتی ہیں، اس لیے تھوڑی سی آپ کو شعوری طور پہ ہمت کرنی پڑے گی۔ دیکھیے میں نے عرض کیا کہ حدیث کی 30 سے زیادہ اقسام میں سے حدیث کی اہم قسم ہے، اسے کہتے ہیں حدیث متواتر۔ لفظ کیا ہے؟ حدیث متواتر۔ یہ متواتر کا لفظ کس سے بنا ہے؟ یہ بنا ہے تواتر سے، اور تواتر کسے کہتے ہیں؟ تسلسل کو، کہ ایک کام جو پورے تسلسل سے ہوتا رہے، مسلسل ہوتا رہے بغیر وقفے کے، یہ تو لفظ کا مطلب ہو گیا، جو اس میں کوئی وقفہ، کوئی گیپ بیچ میں نہ آئے، کوئی خلا بیچ میں نہ آئے۔ میں اپنے ساتھ دیتا ہوں، اگر کوئی شخص کسی نے وائٹ ہاؤس نہیں دیکھا تو وائٹ ہاؤس سے مراد کون سی بلڈنگ ہے؟ تو وہ کوئی ایک مخصوص بلڈنگ ہے۔ ہر سفید کلر والی، سفید پینٹ والی بلڈنگ کو وائٹ ہاؤس نہیں کہا جائے گا۔ اب یہ وائٹ ہاؤس کا جو ایک ٹرم بن گئی، ایک اصطلاح بن گئی، یہ ایک مخصوص عمارت کے لیے قائم ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اتنے زیادہ لوگ اسے وائٹ ہاؤس کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں۔ اگر میں نے اپنی آنکھ سے جا کر وہاں وائٹ ہاؤس کے پاس کھڑے ہو کے اسے نہیں بھی دیکھا تو چونکہ اتنے زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں تو میں اسے مانوں گا، میں اس کا انکار نہیں کروں گا۔ فرض کیجیے ایک شخص خانہ کعبہ میں حاضر نہیں ہوا، اس نے دنیا سے سنا ہے کہ جو 4 کونوں والی مربع عمارت ہے جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، یہی بیت اللہ ہے جس کا طواف کیا جاتا ہے، اور اس نے جا کر دیکھا نہیں ہے۔ اس نے حضرت ابراہیم کو اور حضور کو خانہ کعبہ تعمیر کرتے ہوئے تو دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن چونکہ اتنے دنیا کے انسان، اربوں انسان یہ کہتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ ہی ہے، یہ گنبد خضرا ہی ہے، یہ حضور کا روضہ اطہر ہی ہے، تو چونکہ اتنے دنیا کے انسان یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جان بوجھ کر سارے جھوٹ بولے یہ بھی نہیں ہو سکتا، سب سے غلطی ہو جائے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی تعداد ہر زمانے کے لحاظ سے یہ تعداد دیکھی جاتی ہے۔ حدیث متواتر وہ حدیث ہے کہ جس کو اپنے اپنے زمانوں کے اعتبار سے، آج کا مقابلہ پچھلے سے نہیں ہوگا، اپنے زمانے کے اعتبار سے جس حدیث کو اتنے لوگ روایت کرنے والے اتنی بڑی تعداد میں ہوں، اسے حدیث متواتر کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی علمی نوعیت یاد رکھنے والی ہے کہ حدیث متواتر کہنے کو تو حدیث ہے، لیکن عمل اور اپنی پختگی میں اس کا درجہ قرآن جیسا ہی ہو جاتا ہے، یہ قرآن جیسی قطعی اور یقینی بن جاتی ہے۔ اب حدیث متواتر ایک اہم حدیث کی قسم ہے۔ اب آئیے ختم نبوت کی طرف، کہ عقیدہ ختم نبوت ایک حدیث متواتر سے نہیں، 100 آیات تو قرآن کی ہو گئی، اب احادیث کی بات تھی تو ایک متواتر حدیث سے نہیں، 2 سے نہیں، 10 سے نہیں، 100 سے نہیں، 210 احادیث متواترہ سے یہ عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو متواتر احادیث نہیں ہے وہ تو بے شمار ہیں جن سے یہ عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے۔ اب تیسری چیز ہے اجماع امت کا اجماع۔ یہ بات یہ سمجھنے والی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت قرآن پاک سے بھی ثابت 100 آیات مبارکہ، احادیث سے بھی ثابت 210 کے قریب احادیث متواترہ ہے۔ اسی طرح اجماع امت، اجماع کا مطلب امت کا اتفاق کرنا، امت کا کسی معاملے کے اندر، عام امت کا نہیں، اہل علم کا، علماء کا، صاحب رائے کا، مجتہد کا، صاحبان علم کا کسی بات پر اتفاق کرنا کہ یہ بات ایسے ہے، اسے اجماع امت کہا جاتا ہے۔ اور اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنائے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ہم اسے جہاں جائے گا ہم وہاں گرا دیں گے، جہنم میں الٹا دیں گے، بہت برا راستہ ہوگا۔ اجماع کو چھوڑنا غلط ہے۔
حدیث میں ہے کہ میری تمام امت کسی برائی اور غلط بات پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی. جس بات پر امت کے ہر دور میں اجماع رہا ہو وہ بات ٹھیک ہوگی. کوئی فرد واحد اجماع کی مخالفت نہیں کرے گا. اللہ کی طرف سے امت کا اجماع بھی دین میں حجت ہے قرآن و حدیث کے بعد. اب اجماع کی حجیت ایک الگ موضوع ہے، لیکن اب یہاں کہنا مقصد یہ کہ قرآن حدیث کے بعد پوری امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی و رسول ہیں. قیامت تک کسی قسم کا کوئی نیا نبی و رسول دنیا میں نہیں آئے گا. اب یہ بات صرف ہم پاکستان کے چند کروڑ لوگ نہیں کہتے، مسلمان چند، یہ 1.5 ارب جتنے میں 1.5-2 ارب مسلمان دنیا میں صرف یہ نہیں کہہ رہے. ہم نے یہ عقیدہ آج نہیں بنایا. آج یہ 10 سال کے بچے سے لے کر 90 سال کے ضعیف تک اس نسل نے، ان 2-3 نسلوں نے مل کے یہ عقیدہ نہیں بنایا. یہ آج سے نہیں ہے، کسی بادشاہ نے یہ عقیدہ نہیں گھڑا 200 سال پہلے، بلکہ یہ عقیدہ میں نے جیسے کہ جملہ عرض کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے خلیفہ اول سے لے کر آج کے مسلمان بادشاہ بچے تک ہر مسلمان کا یہ عقیدہ تھا ہے، رہے گا کہ حضور اللہ کے آخری نبی رسول ہیں. یہ اجماع امت ہے. اب یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ سب سے پہلا اجماع حضور کی ختم نبوت پر کب اور کیسے ہوا. اس بات کو عرض کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے کیونکہ تھوڑا سا 10 منٹ رہ کے کم و بیش بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، تاکہ آج کی ہماری نشست میں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت و ضرورت، عقیدہ ختم نبوت کی قرآن و حدیث اجماع سے دلیل اور ختم نبوت کی حفاظت اللہ نے کیسے کروائی، اس کا خلاصہ آج کی نشست میں عرض کرنا تھا. اب ہم اس آج کی نشست کے آخری حصے میں الحمدللہ پہنچ چکے ہیں. ذرا غور فرمائیے، ایک حدیث مبارک سن لیجیے. ذخیرہ احادیث میں سے آپ نے ارشاد فرمایا، انہ سیکون فی امتی 30 کذابون کلهم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال. فرمایا کہ ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، 30 جھوٹے شخص پیدا ہوں گے جو ہر ایک ان میں سے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. یاد رکھنا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی پیدا نہیں، کوئی نبی نیا نہیں آئے گا. اب یہ حدیث میں 30 کا لفظ ہے، 30 کا 30 کذابون، 30 کذاب، 30 جھوٹے شخص پیدا ہوں گے. یہ اب 30 کا عدد خاص نہیں ہے، مراد بہت سے پیدا ہوں گے، بلکہ بہت 30 سے زیادہ تو آ چکے ہیں. ایک کتاب ہے 22 جھوٹے نبی، جس کا عنوان ٹائٹل 22 جھوٹے نبی. اس کتاب کے مؤلف نے اس کتاب میں 22 جھوٹے لوگوں کا تعارف کروایا جنہوں نے نبوت کا دعویٰ حضور کے زمانے میں یہ بات نہیں کیا. تو 30 سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں، مطلب کہنے کے لیے. اب ہر دور میں جھوٹے لوگ پیدا ہوتے رہے، لیکن چونکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. اب ذرا تھوڑی سی فہرست سن لیجیے کہ کس زمانے میں کیسے کیسے لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں، کیونکہ حضور کی پیشن گوئی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا. ان میں سے ایک کا نام تھا اسود انسی، اس کا پورا نام تھا عبیدہ بن کعب، جو کہ مشہور ہے اسود انسی کے نام سے. دوسرا شخص جو کہ مشہور ہے مسیلمہ کذاب کے نام سے، لیکن اس کا پورا نام تھا مسیلمہ بن حبیب کذاب، مسیلمہ کذاب. یہ 2 لوگ تھے جنہوں نے حضور کے زمانے میں اور دور صدیقی میں دعوی نبوت کیے. حضور کی پیشن گوئی پوری ہونا شروع ہو گئی. اب ہم ذرا سوچیں اس ٹاپک، اس مضمون کو، اجماع امت کو. حضور کی زندگی میں آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. اسود انسی اور مسیلمہ کذاب یہ 2 بڑے ابتدائی جھوٹے نبوت کے دعوے دار تھے. ان کا انجام کیا ہوا؟ ان دونوں کا انجام، اسود انسی کا بھی، مسیلمہ کذاب کا بھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں سن 11 ہجری میں یہ دونوں شخص قتل ہوئے، مسیلمہ کذاب بھی، اسود انسی بھی. اور یہ قتل ایسا نہیں تھا جیسے ہمارے ہاں سوشل میڈیا ہر جگہ موجود ہے کہ ایک شخص اٹھا
اور اس نے اپنی مرضی سے قانون کو ہاتھ میں لیا اور کسی کا سر توڑ دیا، گھر توڑ دیا. یہ ایسے جذباتی قتل نہیں تھے. چونکہ وقت نہیں ہے، میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام کی تعداد کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب تھی. یہ سن 11 ہجری میں پہنچتے پہنچتے تابعین ملائیں تو تعداد لاکھوں میں پہنچ جاتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے تمام صحابہ اہل بیت جن میں شریک تھے ان سے مشورہ لیا کہ بتاؤ کیا کیا جائے. سب کی 100% ایک رائے تھی کہ مسیلمہ کذاب جس نے حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کو ماننے والے یہ سب دائرہ اسلام سے نکل چکے ہیں اور سمجھانے کے باوجود بھی یہ توبہ کر کے دوبارہ اسلام میں نہیں آ رہے ہیں، لہٰذا ان کا ایک ہی علاج ہے اور دوسرا کوئی علاج نہیں ہوگا. اور وہ علاج کیا تھا؟ ان کا علاج تھا جہاد و تلوار. آپ حیران ہوں گے کہ دور خلافت صدیقی میں بہت ساری میٹنگ ہوئی، بڑے بڑے مشورے ہوئے کیونکہ مسائل تھے بہت بڑے بڑے. ہر مسئلے میں 2 رائے پائی جاتی تھی، فیصلہ صدیق اکبر کیا کرتے تھے. لیکن یہ ختم نبوت کی حفاظت اور منکرین ختم نبوت کا وہ مسئلہ تھا کہ جس میں ایک فرد نے بھی کوئی دوسری رائے پیش نہیں کی ہے. سب کی متفقہ رائے تھی کہ ان کے خلاف جہاد ہم پر فرض ہے. پھر جنگ یمامہ ہوئی. اس جنگ یمامہ کے اندر مسیلمہ کذاب جس کی عمر جب یہ ہلاک قتل ہوا اس کی عمر 149 سال کے لگ بھگ تھی. 149 سال کے پھٹا پھسٹ ایسا بدبخت صحابہ کرام اس کے الفاظ بیان کرتے کہ جب اس کو صحابہ قتل کرنے لگے تو یہ اونٹ کی طرح بھرا رہا تھا اور ایک دیوار پہ چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا. ایک لمبی داستان ہے کہ وہ جنگ یمامہ کیسی ہوئی. اس ایک جنگ کے اندر ہزاروں صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں اور جو کتابوں میں لکھا ہے کم از کم تعداد ہے 700 قرآن مجید کے حافظ، 700 اور 70 قرآن مجید کے بڑے بڑے علماء اور تابعین کی بہت بڑی تعداد شہید ہوئی. اگر ہم جمع کریں تو یہ 1500 کے لگ بھگ مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی. حضور کے پورے دور نبوی میں اتنے شہید جمع نہیں مل سکتے آپ کو. اتنی جنگیں ہوئی کہ غزوات ہوئے، سرائے ہوئے، لیکن اتنے شہداء نہیں ملیں گے جتنی ختم نبوت کے تحفظ کی پہلی جنگ کے اندر اتنے شہید ہمیں ملیں گے. مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، مسیلمہ کذاب ہلاک ہو گیا. اس کے ماننے والوں میں سے ہزاروں، بعد نے لکھا 28,000، بعد نے اس سے بھی زیادہ تعداد لکھی جو اس کو نبی تسلیم کر چکے تھے وہ سب قتل ہوئے، جہنم واصل ہوئے. تمام صحابہ اہل بیت نے ان سے جہاد فرمایا. یہ کیا تھا؟ یہ تمام صحابہ کا اجماع تھا. بعض قادیانی مرزائی دھوکہ دیتے کہ دیکھیں جی یہ تو صحابہ نے اس کے خلاف جنگ کی تھی کہ اس کے کرتوت بڑے خراب تھے. علماء نے اس کی تفسیر لکھی ہے، صحابہ کرام نے اس کی وضاحت بیان کی ہے کہ مسیلمہ کذاب نے حضور کا انکار نہیں کیا تھا. مسیلمہ کذاب بھی اذانوں کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھایا کرتا تھا. اس کی موجودگی میں اذانوں اور تکبیروں میں حضور کا کلمہ پڑھا جاتا تھا. وہ حضور کو نبی مانتا تھا، لیکن اس کا کہنا یہ تھا کہ حضور کے بعد میں بھی نبی بن گیا ہوں. اس کی جو خرافات تھی، کرتوت تھے، ان کرتوتوں کا علم تو اس کو قتل کرنے کے بعد پتہ چلا تھا کہ اس کے یہ کرتوت بھی اس کے تھے اور اس نے اس عمر میں بھی یہ گول کھلائے تھے. ان باتوں کا علم تو بعد میں پتہ چلا. صحابہ اور اہل بیت کو اس کے خلاف جہاد کرنے کا جو بنیادی سبب تھا وہ ختم نبوت کا انکار کرنا تھا. اس سے صحابہ اور اہل بیت کا اجماع ثابت ہوتا ہے اور ان کا اجماع پوری امت کے لیے دلیل ہے، پوری امت کے لیے حجت ہے. اسی طریقے سے یہ لوگ آتے رہے. ایک عورت تھی سجا بنت حارثہ، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا لیکن اللہ نے بعد میں اس کو ہدایت دی، اس نے توبہ کی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، جان بخشی ہو گئی. ایک شخص تھا طلحہ اسدی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا دور صحابہ کے اندر ہی اور بعد میں وہ بھی بھاگ گیا اور جا کے توبہ کر لی، مسلمان ہو گیا، اس کی بھی جان بخشی ہو گئی. لیکن مسیلمہ اصغر سے قتل ہوئے. مختار ابن ابو عبداللہ مسعود ثقفی سن 67 ہجری کے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسے بھی قتل کیا گیا. حارث ابن سعید کذاب
محمد عبد الملک بن مروان کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو بھی جہنم حاصل کیا جاتا ہے۔ مغیرہ بن سعید اجلی 119 ہجری میں ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا، آخر اس کو بھی جہنم حاصل کیا گیا۔ بیان بن سمعان نبوت کا دعویٰ کرتا ہے 126 ہجری میں ولید کے زمانے کے اندر اس کو قتل کیا گیا۔ اسی طرح اسحاق بن اخرس ابو جعفر منصور کے زمانے میں، اور خراسانی نے، ابو عیسیٰ اصفہانی نے، ان سب لوگوں نے ابو جعفر منصور کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا، سب کا خاتمہ ہوا۔ انسانی تاریخ چلتی رہی۔ سن 19ویں ہجری 19ویں صدی کے شروع میں ایک شخص تھا باب اللہ نام کا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ بہاء اللہ اس کے بعد آیا، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہندوستان کے اندر، اور ان کو بھی جہنم حاصل کیا گیا۔ 19ویں صدی کے آخری حصے میں دعویٰ کیا نبوت کا مرزا غلام احمد قادیانی نے۔ قادیان ہم جانتے ہیں کہ یہ انڈیا کے پنجاب کا ایک صوبہ یا علاقہ ہے قادیان، وہ وہاں کا پیدائشی تھا، تو اس کے نام سے مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب حضرت چند لمحوں کے اندر اس سماعت فرمائیے کہ اس کے دعوے کیسے تھے۔ اس نے کہیں دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، کہیں دعویٰ کیا کہ میں حضرت عیسیٰ کے جیسا ہوں، کہیں دعویٰ کیا کہ میں مقام ابراہیم ہوں، کہیں دعویٰ کیا میں حجر اسود ہوں، کہیں دعویٰ کیا کہ میں آدم ثانی ہوں۔ ایک نبی کا دعویٰ یہ کرتا چلا گیا، اور آخر میں اس نے دعویٰ کیا کہ میں تمام نبیوں سے معاذ اللہ بڑھتا ہوں، اور میں ہی آخری نبی ہوں۔ آج بھی پوری دنیا پھر جائیے، انگلینڈ سے دنیا کے آخری کونے تک جائیے، کوئی قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتا۔ ان کے ہمارے نزدیک خاتم النبیین آقائے دو جہاں ہیں، اور مرزائیوں قادیانیوں کے نزدیک آخری نبی معاذ اللہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ 1906 کے اندر، سن 1906 عیسوی کے اندر لاہور کی برانفورڈ روڈ کی وہ بلڈنگ، وہ عمارت آج بھی ہے محمدی بلڈنگ کے نام سے، اس بلڈنگ کے اندر اللہ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو ایک عبرتناک موت سے دوچار کیا، اس حال میں کہ اس کے منہ سے بھی گندگی جاری تھی، جسم کے ہر حصے سے گندگی جاری تھی، اور اپنی ہی غلاظت کے اندر یہ لت پت ہو کر وبائی مرض کے ساتھ یہ جہنم حاصل ہوا 1906 کے اندر۔ اب 1906 اس کی زندگی کے اندر بھی علماء نے اس کو چیلنج کیا، اس کو دعوت دی، اس کے ماننے والوں کو دعوت دی، ایمان کی دعوت پہنچائی، کوششیں ہوتی رہی۔ ایک وقت پھر وہ آیا کہ اللہ رب العزت نے وطن پاکستان ہمیں عطا فرمایا۔ پاکستان بن جانے کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کا نام نہاد خلیفہ مرزا محمود کو انڈیا سے، ہندوستان سے پاکستان آ گیا، اور چناب نگر چنیوڑ کے اندر اس نے ربوہ کی زمین پر اپنا مرکز قائم کیا، اور قادیان کو معاذ اللہ مکہ مانتے ہیں، اور ربوہ کو وہ مدینہ طیبہ کا مقام دیتے ہیں۔ یہاں وہ آیا، اور یہاں آ کر ان قادیانیوں کے مکر و فریب بڑھتے رہے۔ اور میں ایک جملہ عرض کر دوں، مزید تفصیل انشاءاللہ کل بھی آ سکتی ہے، کہ پوری اسلامی تاریخ اب 1445 ہجری کا آغاز ہے، پوری اسلامی تاریخ کے اندر جتنے بھی ختم نبوت کا انکار کرنے والے بدبخت پیدا ہوتے رہے، اور جتنے فتنے سر اٹھاتے رہے، اس سے زیادہ خطرناک، بھیانک اور لمبا فتنہ پوری اسلامی تاریخ میں اور کوئی نہیں آیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ امت مسلمہ کا اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو دور کر لینا ہماری غفلت ہے۔ ورنہ دور صدیقی میں کسی اور زمانے کے اندر اگر یہ فتنہ پیدا ہوتا تو کب کا یہ فتنہ ختم ہو چکا ہوتا۔ یہ اسی ہندوستان پاکستان کی سرزمین سے اٹھا ہے، اس لیے ہمارا فرض سب سے زیادہ بنتا ہے کہ اس فتنے کی سرگوشی کرنا، ختم نبوت کی حفاظت کا کام ہماری اولین ذمہ داری میں شامل ہونا چاہیے، اور اس کا روز قیامت ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری زندگی میں کوئی نیکی نہیں
سوائے اس کے کہ اللہ مجھ سے ختم نبوت کا کام لے. فرماتے تھے کہ جو اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کی محنت میں لگے گا روز قیامت میں اس کی شفاعت کا ذمہ دار بنتا ہوں. حضرت بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کی محنت نہ کریں اور زندگی صرف اپنے نیک اعمال میں عام کاموں کے اندر گزار دیں تو ہم سے غریب کا کتا بھی بہت بہتر ہے کہ وہ بھی اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے. جس کو 2 وقت کا کھانا ڈال دے, اس کے سامنے دم ہلا, اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے. کوئی شخص اس کتے کی موجودگی میں مالک پہ میلی نگاہ نہیں ڈال سکتا. کوئی چور ڈاکو اس پہ حملہ نہیں کر سکتا. وہ بے زبان جانور اپنی جان دے دے گا لیکن اپنے مالک کی حفاظت کرے گا. فرماتے تھے کہ ہم تو اگر حضور اپنے نبی کے احسانات کو دیکھیں تو ہم تو اس بے زبان سے بھی بدتر ہو جائیں گے اگر ہم وہ کام نہ کریں جو ہمارا حق بنتا ہے. اب دیکھیے کہ یہ فتنہ کب چلا؟ 19ویں صدی کے آخر میں اس نے دعویٰ نبوت کیا اور اب ہم 2023 کے اندر موجود ہیں. کتنا عرصہ گزر گیا؟ کم و بیش 1.5 صدی کے لگ بھگ. اتنا لمبا فتنہ ہماری اسلامی تاریخ میں نہیں آیا. جس سے اتنے لوگ گمراہ ہوئے ہوں ہماری تاریخ میں نہیں آیا. اور اسی لیے پھر جب یہ پاکستان بنا تو ان مرزائیوں قادیانیوں کو اثر رسوخ پڑھنا شروع ہو گیا. انہوں نے مسلمانوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ قادیانی خلیفہ مرزا محمود نے یہ پیشن گوئیاں شروع کر دی کہ پاکستان معاذ اللہ ٹوٹ کے ختم ہو جائے گا اور یہاں ہم احمدیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی. یہ ان کا ظلم بڑھتا رہا تو سن 1953 کے اندر ختم نبوت کی تحریک چلتی تاکہ ان قادیانیوں کے ظلم و ستم کو روکا جائے. تو تحریک جبر و ظلم سے گولی اور نیزے کے زور پر تحریک کو کچلا جاتا ہے. کم از کم 10,000 مسلمان ختم نبوت کی حفاظت کے لیے صرف لاہور شہر کے اندر شہادت کا جام پی لیتے ہیں. 10,000 کا لفظ کہنا آسان ہے. کیوں؟ ختم نبوت کی تحفظ کی ذمہ داری ہمارا فریضہ تھی. ہمیں یہ بڑوں کا سبق ہمارے پاس موجود تھا. تحریک بظاہر ناکام ہو گئی. پھر 1974 کا زمانہ آیا. 22 مئی کو دوبارہ تحریک چلی. نیشنل میڈیکل کالج کے طلباء پر جو پشاور سیر و تفریح کے لیے جا رہے تھے اور ربوہ اسٹیشن ریلوے اسٹیشن پہ وہ رکتے ہیں, قادیانی وہاں مرزائیت کے لٹریچر تقسیم کرتے ہیں, وہ اسے نہیں مانتے, ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں, قادیانی واپسی پر ان پہ ظلم کرتے ہیں. یہ وجہ بنتی ہے اس 1974 کی ختم نبوت کی تحریک. پھر مئی کا مہینہ, مئی, جون, جولائی, اگست, ستمبر, یہ ستمبر تک یہ تحریک پورے پاکستان میں چلتی ہے. اور 7 ستمبر 1974 رات 8 بجے پاکستان کی ریڈیو پر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اب پاکستان کی نیشنل اسمبلی سینٹ کے اندر پوری قوم, تمام فرقوں, تمام جماعتوں, تمام تنظیموں, تمام فرقوں کا یہ باقاعدہ اتفاق اور قانون کے اندر پاکستان کے دستور اور آئین کے اندر یہ شک شامل کر دی گئی کہ 206 شک کے اندر اضافہ کر کے کہا گیا کہ اب جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ اس کو نبی ماننے والا اور نبوت کا دعویٰ کرنے والا وہ سب دائرہ اسلام سے خارج شمار ہوں گے. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. قادیانی اس کو بھی تسلیم نہ کرتے تھے, آئین کا بھی انکار کرنے والے, اور آخر کار وہ اس قانون کے خلاف چلتے تھے اور لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے کہ نام مسلمانوں والے, اذان مسلمانوں والی, مسجد کو مسجد کہتے تھے لیکن اندر قادیانیت ہوتی تھی. تو آخر کار پہ 1984 کے اندر تیسری ختم نبوت کی تحریک چلی اور قادیانیوں کے بارے میں ایک قائد قانون بنا کہ وہ کوئی اسلام کی علامت کو استعمال نہیں کر سکتے تاکہ کسی مسلمان کو دھوکہ نہ. یہ چند منٹ میں آپ کے سامنے جو آخری بات عرض کی, انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت کل کی نشست میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. تمام باتوں کو اگر ہم سمیٹ لیں تو آج کی نشست کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا, ان کو ذمہ داریاں عطا فرمائیں, ان کے ماننے والوں کو کامیاب اور نہ ماننے والوں کو ناکام کیا, اور سب سے بڑھ کر اپنے آخری نبی امام الانبیاء کو دنیا میں بھیج کر ہمیشہ کے لیے ختم نبوت کا اعلان فرمایا. عقیدہ ختم نبوت قرآن کی 100 آیات, 210 سے زیادہ احادیث
متواترہ اور پوری امت کے اجماع اور عمل سے یہ عقیدہ ثابت ہے۔ اس لیے امت مسلمہ نے دور صدیقی صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک اس عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن، اپنا مال جان وقت، اپنا سب کچھ اس عقیدے پہ نچھاور کیا، اور آج ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی اس عظیم کام کے لیے اپنے آپ کو علمی طور پر اور عملی طور پر ہم تیار کرنے کی فکر کریں۔